بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسمو امیر سے ونزویلا کی ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ نے ملاقات کی ہے، جبکہ صاحب اسمو امیر کو مصر کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں کابینہ کا ہفت روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے سوڈان کی وزیر خارجہ اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی ہے۔ اور قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مقدیشو میں ایک فوجی اڈے پر کیے گئے خودکش حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ آج صبح البحر پیلس میں صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ونزویلا کی ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ڈیلسی ایلیوانا روڈرکس گومز اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ اہم علاقائی اور بین الاقوامی مسائل سے ہے۔ قطر کے دورے پر آئے ہوئے مصر کے وزیر خارجہ سامی شکری نے دیوان امیری میں صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں اپنے ملک کے صدر کا تحریری پیغام پہنچایا۔ اس کے علاوہ مصر کے وزیر خارجہ نے صاحب اسمو امیر کو مصر کے صدر کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام بھی دیا، جس میں صاحب اسمو امیر کی صحت و تندرستی اور قطر کے عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ صاحب اسمو امیر نے بھی جواب میں مصر کے وزیر خارجہ سے کہا کہ وہ وطن واپس لوٹنے پر ان کی جانب سے مصر کے صدر کو خیر سگالی کا پیغام پہنچا دیں۔ صاحب اسمو امیر کے ساتھ مصر کے وزیر خارجہ کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات زیر بحث آئے اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ آج صبح دیوان امیری میں قطر کی کابینہ کا ہفت روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں ملک کے اندر کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور اس کی روک تھام کے سلسلے میں احتیاطی تدابیر کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں جو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں منعقد ہوا، کابینہ نے جون کے 18 تاریخ بروز جمعہ کرونا وائرس کے سلسلے میں پابندیوں کو ختم کرنے کے دوسرے مرحلے کی بھی تصدیق کی۔ آج وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے سوڈان کی وزیر خارجہ مریم الصادق المہدی اور ان کے ہمراہ قطر کے دورے پر آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد معاملات کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئی ہوئی لیبیا کی وزیر خارجہ نجلہ منگوش نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے۔ ملاقات کے دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے لیبیا کی خود مختاری، اتحاد اور استحکام کے معاملے میں قطر کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ انہوں نے رواں سال دسمبر میں لیبیا کے اندر نیشنل الیکشن کے انعقاد کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جواب میں لیبیا کی وزیر خارجہ نے ان کے ملک کی سپورٹ کے لیے قطر کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا۔ دوحہ میں عرب ملکوں کے وزراء خارجہ کے اجلاس ختم ہو گئے ہیں، جن میں عرب دنیا سے متعلق متعدد سیاسی موضوعات زیر بحث آئے۔ ان میں فلسطین کا تنازع اور النہدہ ڈیم کا بحران سر فہرست رہے۔ قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کی صدارت میں ان تمام اجلاسوں کا آغاز
عرب ملکوں کے وزرائے خارجہ کے ایک مشاورتی اجلاس سے ہوا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابوالغیت کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مشترکہ عرب عمل کو فعال بنانے کے لیے زیر بحث آنے والے موضوعات کی اہمیت پر زور دیا۔ عرب وزرائے خارجہ کے مشاورتی اجلاس کے موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے سوڈان، لبنان، تیونس، فلسطین اور الجزائر کے وزرائے خارجہ نے الگ الگ ملاقاتیں کی، جن میں باہمی دلچسپی کے موضوعات زیر بحث آئے۔ تمام وزرائے خارجہ نے دوحہ میں عرب وزارتی اجلاسوں کی میزبانی کے لیے حکومت قطر کا شکریہ ادا کیا۔ دنیا اسنا ایتھوپیا نے عرب لیگ کی اس قرارداد کو مسترد کر دیا ہے جس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مصر، سوڈان اور ایتھوپیا کے مابین النہدہ ڈیم کے تنازع میں مداخلت کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ ایتھوپیا کا کہنا ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون اور کسی کو نقصان نہ پہنچائے جانے کے اصول کے تحت اپنے آبی وسائل کے جائز استعمال کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو میں ایک فوجی اڈے پر کیے گئے خودکش حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں حکومت کے اس موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی، تشدد اور ہر قسم کی مجرمانہ کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات و مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ واضح رہے کہ اس حملے میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے۔ شہر کے مدینہ ہاسپٹل کے باہر لوگ اپنے لاپتہ عزیز و اقارب کو تلاش کرنے کے لیے جمع تھے۔ قطر کی متعلقہ اتھارٹیز نے 7 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان افراد نے ہوم کوارنٹین پالیسی کی خلاف ورزی کی تھی۔ وزارت صحت نے ایک مرتبہ پھر متعلقہ لوگوں سے کہا ہے کہ وہ خود اپنے اور کمیونٹی کے افراد کے تحفظ کے لیے ہوم کوارنٹین کے قوانین کی سختی سے پابندی کریں۔ اسرائیل کے جنگی ہوائی جہازوں نے آج صبح غزہ پر پھر فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی فلسطینی علاقے سے آتش گیر غبارے چھوڑے جانے کے رد عمل کے طور پر حماس گروپ کے خلاف کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ اسرائیل اور فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے درمیان 11 روز تک جاری رہنے والی لڑائی کے بعد فریقین مصر کی ثالثی کے نتیجے میں ہونے والی جنگ بندی پر راضی ہو گئے تھے، جس کے بعد اسرائیل کی جانب سے یہ جنگ بندی کی پہلی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کی فوری اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ واضح رہے کہ کشیدگی میں اضافہ اس وقت ہوا جب کل سینکڑوں کی تعداد میں اسرائیلی قوم پرستوں نے مشرقی بیت المقدس میں جلوس نکالا۔ اس جلوس سے پہلے حماس نے خبردار کیا تھا کہ وہ رد عمل کا مظاہرہ کرے گی۔ چنانچہ جوابی کارروائی کے طور پر غزہ کے فلسطینیوں نے آتشیں غبارے چھوڑے جو جنوبی اسرائیل میں کم از کم 10 مقامات پر آگ لگنے کی وجہ بنے۔ آج صبح ہی اسرائیلی فوج نے مشرقی بیت المقدس میں کار سے ٹکرا کر حملہ کرنے کے الزام میں ایک فلسطینی خاتون کو گولی مار کر شہید کر ڈالا۔ صحت کے عالمی ادارے WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈرس ایڈہینم نے کہا ہے کہ گزشتہ 7 ہفتوں سے کرونا وائرس کے نئے کیسز کی تعداد میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے، جو یقینی طور پر ایک خوش آئند خبر ہے، لیکن افریقہ کے اندر یہ وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور وہاں ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر افریقہ میں کرونا وائرس کے ایسے مریضوں کی تعداد زیادہ ہے جو پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ان کے بقول عالمی سطح پر کرونا ویکسینز کی تقسیم اتنی تیزی سے نہیں ہو رہی جتنی تیزی سے یہ وائرس پھیل رہا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ اپنے روس کے ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ دونوں سربراہوں کی ملاقات آج جنیوا میں ہو رہی ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ یہ مذاکرات کافی سخت ہوں گے، جن میں دونوں صدور کے معاونین بھی شرکت کریں گے۔ واشنگٹن اور ماسکو حکومتیں دونوں یہ تسلیم کرتی ہیں کہ ان کے تعلقات اس وقت تاریخ کی کم ترین سطح پر ہیں۔ اس سے قبل روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ امریکی صدر کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں ہمارے تعلقات نچلی ترین سطح تک خراب ہو چکے ہیں، تاہم مذاکرات میں باہمی دلچسپی کے معاملات کو زیادہ مؤثر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔
اور بھوٹان کے پہاڑی علاقے میں شدید مانسون بارشوں کی وجہ سے سیلاب آ جانے کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ پڑوسی ملک نیپال میں بھی سیلاب کی وجہ سے کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 7 افراد لاپتہ ہیں۔ ان دونوں ممالک میں گزشتہ 3 دنوں سے شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔